بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وشفیعنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو فی عیشۃ راضیہ سورۃ الحاقہ چل رہی ہے، یہ 21 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے فرمان کا خلاصہ ہے، سو وہ شخص پسندیدہ اپنی من پسند عیش اور زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، یہ پسندیدہ زندگی کیا ہوگی؟ اونچی جنت کے اندر وہ ہوگا۔ جنت کے اندر بہترین اور عمدہ مکان اور بنگلے ہوں گے، اور بہترین بچھانے کے لیے قالین، گالیچے، عالیشان قسم کی ٹائلز، فرش وغیرہ ہوں گے، چاندی اور سونے کے برتن ہوں گے، پانی سے بھری ہوئی، دودھ، شہد، شراب سے بھری ہوئی نہریں بہتی ہوگی، چھوٹے بڑے فوارے ہوں گے، اور پھل فروٹ میووں سے بھرے ہوئے درخت ہوں گے، سب جگہ ہریالی 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 ہوگی۔ قطوفها دانیہ، اس کے پھل بہت قریب قریب ہوں گے۔ جنت کے پھل کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، سوتے ہوئے، ہر حال میں کھا سکیں گے، لے سکیں گے، پھل جھکے پڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ جنت کے پھلوں کی خوبی ہے کہ اس کے اندر جو درخت اور جھاڑ ہے، اس کی ٹہنی، اس کی شاخ، اس کے میوے اور پھل کو جنتیوں کے منہ کے پاس پہنچا دے گی، یعنی خود ٹہنی، ڈالیاں جھک جھک کر کے جنتی کے منہ کے پاس آ جائے گی۔ اب سوچو کہ ڈائریکٹ جھاڑ پر سے تازے تازے پھل کھانے میں کتنا ٹیسٹ اور مزہ آئے گا۔ اللہ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائیں گے۔ گویا جنت کے اندر جو درخت اور جھاڑ ہے، ان کے اندر سمجھداری اللہ خاص طرح کی دے دیں گے۔ وہ درخت تبھی سمجھ والے ہوں گے کہ کون سے جنتی کو کون سا پھل اس کے منہ میں پہنچانا ہے، وہ کھڑا ہے وہاں پہنچانا، سویا ہے وہاں پہنچانا، بیٹھا ہے وہاں پہنچانا۔ اور بڑی بات کہ جنتی لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے تو جنت میں جانے سے پہلے ان کو خوشخبری سنائی جائے گی۔ کیا خوشخبری؟ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، ان جنتیوں کو کہا جائے گا کہ جو اعمال تم نے پہلے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے، اس کے بدلے میں تم مزے سے کھاؤ اور کھاؤ پیو۔
یہ جنت میں جانے سے پہلے خوشخبری سنائی جائے گی. یہ ہنیم مریا کیا ہے؟ جنت کے پھل فروٹ کھانا پینا کھائیں گے تو بہت آسانی سے پچ جائے گا، پاچن ہو جائے گا، اور بد ہضمی نہیں ہوگی کہ بھئی مجھے آج کھانا ہضم نہیں ہوا، پیٹ میں گڑبڑ لگ رہی ہے، پیٹ بھاری بھاری لگ رہا ہے، کھٹی کھٹی ڈکاریں آ رہی ہے، الٹی اور دست جھاڑے جیسا ہو رہا ہے. ایسا جنت میں کچھ نہیں ہوگا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا. اور یہ اللہ فرمائیں گے کہ گزرے ہوئے دنوں میں جو اعمال تم نے کیے اس کے بدلے میں تم جنت کے میوے کھاؤ. گزرے ہوئے دن یعنی ایام الخالیہ، اس کا ایک میننگ یہ ہے کہ دنیا میں جو دن کھانے پینے سے خالی تھا، اور کھانے پینے سے خالی دن کون سا ہوتا ہے؟ روزے کا. تو کہا جو تم نے روزے رکھے اس روزے کے بدلے میں جنت کے میوے کھاؤ. تم رمضان میں روزہ رکھتے تھے، ہر مہینے میں 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، ذی الحج کے پہلے 9 دن میں روزہ رکھتے تھے، 9 تاریخ ذی الحج کی عرفہ کے دن روزہ رکھتے تھے، محرم میں 2 روزے رکھتے تھے، ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور نفل دوسرے روزے رکھتے تھے، وہ کھانے پینے سے خالی روزے تھے. تو اس کے بدلے میں جنت کی تم نعمت کھاؤ. اور دنیا میں رہ کر کے جو تم نے دین پر عمل کرنے کے لیے تکلیف اٹھائی اس کے بدلے کے اندر تم جنت کے میوے کھاؤ. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگوں کو اللہ ایک سرٹیفکیٹ دیں گے. وہ سرٹیفکیٹ یا یوں کہو کہ پاس دیں گے، وہ لے کر کے وہ جنت میں جائیں گے. تو اس سرٹیفکیٹ پر پاس پر کیا لکھا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا کتاب من اللہ تعالی لفلان ابن فلان ادخلوہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ. یہ اللہ تعالیٰ جو بڑے مہربان بہت رحم کرنے والے ہیں ان کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ آدمی، اس کا یعنی نام ہمارا جنتیوں کا اور ان کے ابا کا نام، کہ ان کو جنت میں داخل کرو، بڑی اونچی جنت میں، اور وہاں کے پھل میوے سب جھکے جھکے بھرے بھرے ہوئے، اس میں ان کو داخل کرو. یہ سند اور سرٹیفکیٹ لے کر جنتی لوگ جنت کے اندر جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی اپنے کرم سے ایسی جنت اور ایسا پاکیزہ سرٹیفکیٹ دے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. اور جس انسان کو اس کا اعمال نامہ بائیں یعنی دابے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بولے گا اے کاش کہ مجھ کو میرا اعمال نامہ دیا ہی نہیں جاتا. یہ گنہگار لوگ قیامت کے دن بولیں گے کہ کاش کہ مجھ کو میرا اعمال نامہ نہیں ملتا نے تو بہت اچھا ہوتا. اسی لیے کہ یہ اعمال نامہ پڑھ کے تو اور زیادہ تکلیف ہوگی. اس اعمال نامے کو پڑھ کر کے میری ذلتی، رسوائی، بدنامی اور زیادہ بڑھ جائے گی. اسی لیے اعمال نامہ نہیں دیتے نے تو بہت اچھا ہوتا. اور جنتی لوگ خوش خوش اپنا اعمال نامہ دوسرے کو دکھانے دوڑیں گے. پھر یہ کہے گا نافرمان وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. اور مجھے خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے تو بہت اچھا ہوتا. دیکھو بھائی، جس حساب میں گوٹاڑے ہوئے، گپلے ہوئے، تو وہ حساب جب چیک ہوئے تو آدمی ہلاک ہو جاتا ہے.
اسی لیے ایسا حساب تو پتہ نہ چلے یہی اچھا ہے، پتہ نہ چلے یہی بہتر اور اچھا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حساب اگر پتہ چلے گا تو برے اعمال زندگی کے یاد آ جائیں گے کہ یہ برا کام کیا، یہ گندا کام کیا، اور جب برے کام یاد آ جائیں گے تو اور زیادہ رنج ہوگا، ہائے ہائے میں نے دنیا میں کتنے گندے کام کیے، کتنے برے کام کیے، اور زیادہ آدمی کو رنج، غم اور تکلیف ہوگی۔ اسی لیے آدمی وہاں یہ چاہے گا کہ اس کو اس کا اعمال نامہ، گنہگار چاہیں گے کہ نہ ملے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کتنا اچھا ہوتا کہ وہ پہلی موت ہی میرا معاملہ ختم کر دیتی، یعنی دنیا کی زندگی کے بعد جو موت آئی نے، اس موت کے اندر ہمیشہ کے لیے میں ختم ہو جاتا، تو پھر قیامت بھی نہیں ہوتی، حساب کتاب بھی نہیں ہوتا، نہ جہنم بھی نہیں ہوتی، نہ سزا بھی نہیں ہوتی۔ ما اغنا عنی مالیا، مجھ کو میرا مال کچھ کام نہیں آیا۔ دنیا میں مال تو بہت تھا، دولت بھی بہت تھی، لیکن کچھ کام نہیں آیا۔ کیا بات ہے بھائی؟ دیکھو، انسان اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، تو جہنم کی آگ اور انسان کے گناہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے الصدقۃ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار، کہ جس طریقے سے آگ کے اوپر پانی ڈالو تو پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، بجھا دے گا پانی آگ کو، اسی طریقے سے گنہگار کے گناہ کے اوپر صدقات آئیں گے تو صدقے کی برکت سے اس کے گناہ دھل جائیں گے، صاف ہو جائیں گے۔ ہاں، بہت سے گناہ کبیرہ کے لیے سچی توبہ استغفار کرنی پڑتی ہے، باقی بہت سے گناہ صدقے کی برکت سے دھل جاتے ہیں، اور اللہ کا غصہ بھی صدقے کی برکت سے ٹھنڈا ہوتا ہے، جہنم کی آگ بھی صدقے کی برکت سے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو دنیا میں میرے پاس مال تھا، لیکن میں نے اس کو گناہوں میں خرچ کیا، بیکار کاموں میں خرچ کیا، بغیر فائدے کے کاموں میں خرچ کیا، اور گناہوں میں برباد کر دیا۔ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تو جہنم کی آگ سے مجھے چھٹکارا مل جاتا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت مجھ سے ہلاک ہو گئی، میری ستہ، میری سرکار مجھ سے ہلاک ہو گئی۔ دیکھو، ہر آدمی کی چھوٹی بڑی حکومت اور ستہ تو ہوتی ہے۔ کسی آدمی کی اپنے گھر پر حکومت ہے، کسی کی گاؤں پر حکومت ہے، کسی کی محلے پر حکومت ہے، کسی کی شہر پر حکومت ہے، کوئی کسی ملک کا حکومت والا ہے۔ کم سے کم اپنے مال کے اوپر حکومت ہوتی ہے، اپنے نوکر چاکر پر حکومت ہوتی ہے، بیوی بچوں پر حکومت ہوتی ہے، اور اخیر میں کچھ نہیں ملا تو متولی بن کے بیچارے امام اور مولوی صاحب اور مؤذن صاحب، بانگی صاحب پر تو حکومت پورے گاؤں والوں کی ہوتی ہے۔ تو ہر ایک کی چھوٹی بڑی کوئی نہ کوئی حکومت ہے، اور اب تو گھروں کے اندر بھی عورتوں کی حکومت چلتی ہے۔ جس کو بھی کچھ کام کہو تو کہتے ہیں ہوم منسٹر کو پوچھنا پڑے گا۔ تو دنیا میں جو بڑی حکومت یا چھوٹی حکومت، ساری حکومت قیامت کے دن ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ خذوہ فغلوہ، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو اور اس کے گلے کے اندر توق ڈال دو۔ اللہ حکم دیں گے کہ اس کو پکڑو اور اس کے گلے میں بیڑی ڈال دو، باندھ دو اس کو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالی حکم دیں گے تو ہر دیوار، ہر چیز اس گنہگار کو، نافرمان کو پکڑنے کے لیے دوڑے گی، اسی لیے کہ اللہ کا حکم ہے
اسی لیے ہر چیز پکڑنے کے لیے دوڑے گی. اور ایک روایت میں آیا کہ 1,00,000 فرشتے اس کو پکڑنے کے لیے دوڑیں گے اور اس کے ہاتھ کو اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیں گے. اللہ آپ کی میری حفاظت فرماوے. ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں داخل کر دو. دنیا میں بہت موج مزے اڑائی ہے نے، تو اب جہنم کے اندر داخل کرو اس کو. اور جہنم میں داخل کرتے وقت باندھ کے داخل کریں گے. اسی لیے کہ دنیا میں کوئی سزا ہوتی ہے تو آدمی ہلتا ہے، تو ہلنے سے تھوڑی تکلیف تھوڑی ہلکی لگتی ہے. ہاتھ ادھر ادھر کرتا ہے تو تکلیف تھوڑی ہلکی لگتی ہے. تو جہنم میں باندھ کے نعوذ باللہ اللہ تعالی ڈالیں گے. پھر کیا فرمائیں گے؟ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو ایسی زنجیر میں، ایسی سانکڑ میں جس کی لمبائی 70 ہاتھ کے برابر ہو، 70 ہاتھ لمبی ہو، اس کے برابر ہو، اس سے جکڑ دو، اس سے باندھ دو. اللہ اکبر. 70 ہاتھ لمبی سانکڑ جب اکھے بدن کے اوپر باندھی جائے گی، اللہ اکبر، تو پیشانی سے لے کر قدم تک پورا بدن اس میں لپٹ جائے گا اور پورے بدن کو پھٹو پھٹ جکڑ دیں گے. اللہ حفاظت فرماوے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت میں ہے کہ وہ زنجیر، وہ سانکڑ جلتی ہوگی اور پاخانے کی جگہ سے، ٹوائلٹ کی جگہ سے وہ گھسے گی اور گلے اور منہ میں سے گلے سے باہر نکلے گی. اور جس طریقے سے ہمارے یہاں دانے ہوتے ہیں پلاسٹک کے، لکڑے کے، اس کے بیچ میں سوراخ کر کے دورا ڈال کے، دھاگا ڈال کے پیرو دیتے ہیں، اس طریقے سے گنہگاروں کو اتنی لمبی ساکڑوں کے اندر پیرو دیا جائے گا، جکڑ دیا جائے گا. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ یہ 70 ذراع یعنی 70 گز، 70 ہاتھ، وہ جبار والا گز ہے. یہ جبار والا گز کا کیا مطلب؟ ایک گز یعنی اپنا ایک ہاتھ، جو تقریباً 1.5-2 فٹ کا ہوتا ہے، 1.5 فٹ کا. تو یہ 70 یعنی 70 گز کی جو سانکڑ ہے، تو 70 گز جبار کے گز، اور جبار کے گز فرشتے جانتے ہیں، یعنی ایک گز 70 باں کا، 70 باں کا، ایک باں میں 4 ہاتھ ہوتے ہیں. تو ایسے 70 گز تو تقریباً 280 تو ہاتھ ہو گئے. تو اس کے فٹ ماپو کتنے ہو جائیں گے؟ اور وہ ایک با یعنی وہ 4 ہاتھ کتنے لمبے؟ مکہ اور کوفہ عراق میں ہے، تو مکہ سے لے کر کوفہ تک کی جتنی لمبائی ہے اتنا ایک با یعنی 4 ہاتھ. تو ہر گز 70 با کا. اللہ اکبر. اللہ آپ سب کی، ہم سب کی حفاظت فرماوے. ایسے خطرناک طریقے سے اس کو باندھا جائے گا. یہ آدمی کیا کیا گناہ کرتا تھا؟ اپنے دل سے ایمان نہیں لایا، دل زبان سے کلمہ کا پڑھا نہیں، قرار نہیں کیا، اپنی باڈی سے عبادت نہیں کی، نماز روزہ، اپنے مال سے عبادت نہیں کی، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات کوئی کام نہیں کیا. اسی لیے اس کو ایسا خطرناک عذاب ہوگا. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کیونکہ آدمی دنیا میں اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑے ہیں ان پر ایمان لاتا نہیں تھا. یہی ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے، وہ ایمان نہیں لائے اس لیے ان کو عذاب ہوگا آخرت کے اندر.
ولا يحض على طعام المسکین، اور محتاجوں کو کھانا کھلانے کی تاکید نہیں کرتا تھا، محتاجوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ دیکھو، ایک آدمی خود سے غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، فقیروں کو کھلاوے، مدد کرے، نہیں کھلاوے، نہیں مدد کرے، تو کم سے کم دوسروں کو تو کہوے کہ بھائی غریبوں کو دو، مدرسے والوں کو دو، فقیروں کو دو، مکتب والوں کو دو، یہ کہوے تو کھرا دوسرے کو، لیکن یہ تو کہتا بھی نہیں ہے، عجیب آدمی ہے۔ اب دیکھو، اگر یہ دنیا کے اندر غریبوں کو، مسکینوں کو کھلاتا تو اس کے عذاب میں آسانی ہوتی۔ بڑی بات حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ کافر جیسا کافر اگر دنیا میں غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاوے، ان کو دان دیوے، ان کو جو ہے چندہ دیوے، ہدیہ دیوے، دوا دارو کرے، تو آخرت میں جہنم میں عذاب اس کو دوسرے کافروں کے مقابلے میں تھوڑا ہلکا ہوگا، آسان ہوگا دوسرے کافروں کے مقابلے میں۔ کتنی بڑی بات ایمان والے بھائیوں، ایک کافر بھی اگر غریبوں کی، مسکینوں کی خدمت کرے تو اس کے لیے عذاب میں آسانی، تخفیف ہوگی۔ تو ایمان والا اگر غریبوں کو کھلاوے، مدد کرے، چندہ دیوے تو کتنا بڑا اس کا فائدہ ہوگا، اندازہ لگاؤ۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، لہذا یہاں آج اس کا کوئی ہمدردی کرنے والا دوست نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تو تکلیف پڑتی ہے تو آدمی اپنے دوست کے پاس جاتا ہے، آخرت میں کوئی دوست نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، مدد کرنے والا نہیں، تسلی دینے والا نہیں، دلاسا دینے والا نہیں، کوئی نہیں ہوگا۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور گسلین کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ گسلین ہے نا، پیپ یعنی پرو کا پانی جو لال لال رنگ کا ہوگا، جہنمی لوگوں کے زخم پر سے نکلے گا اور ایک کھڈے میں جمع ہوگا، ایک نالی میں بہتا ہوگا، بہت بدبو ہوگا، بہت بدبو والا ہوگا، بڑا ڈینجر مزہ ہوگا، بڑا گرم ہوگا، وہ ان کو پلایا کھلایا جائے گا۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، جس کو گنہگار ہی لوگ کھائیں گے، جس کو گنہگار لوگ ہی کھائیں گے، یعنی زقوم کا جھاڑ، تھوڑ اور یہ گسلین وغیرہ گنہگار لوگ کھائیں گے، گنہگاروں کو کھلایا جائے گا۔ اللہ آپ کی، میری، تمام ایمان والوں کی حفاظت فرمائے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کو ایمان لا کر اللہ جہنم سے بچائے، اللہ ان کو ایسی اچھی توفیق دے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، اب میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جن کو تم دیکھتے ہو۔ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جن کو تم دیکھتے نہیں ہو۔ دیکھو، دیکھتے ہو اور جو نہیں دیکھتے ہو، یعنی جو چیز دکھتی ہے نا، جو چیز نہیں دکھتی ہے، دونوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ کیا مطلب دکھتی نے نہیں دکھتی؟ نمبر 1، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تھے اور جبرائیل امین نظر نہیں آتے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اور جبرائیل امین کی قسم۔ نمبر 2، اللہ کی بہت ساری مخلوق نظر آتی ہے، اللہ کی بہت ساری مخلوق نظر نہیں آتی ہے، جیسے کہ انسان، جانور، پرندے نظر آتے ہیں، جنات، فرشتے نظر نہیں آتے۔ تو دونوں طرح کی مخلوق، جو نظر آتی ہے، جو نظر نہیں آتی، دونوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ نمبر 3،
ایک ہے دنیا جو ہمارے سامنے ہے، دوسری ہے آخرت یعنی ظاہر کی دنیا، غائب کی دنیا۔ دونوں دنیاؤں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ نمبر 4، جو چیز زمین کے اوپر ہے نظر آتی ہے، جو چیز زمین کے نیچے ہے اور نظر نہیں آتی ہے، دونوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ نمبر 5، عالم اجسام یعنی جن چیزوں کا جسم ہے، باڈی ہے، ان تمام چیزوں کی قسم یہ ہے ما تبصرون، اس لیے کہ بہت سارے جسم ہیں، جیسے ہمارا جسم ہے، اور ایک ہے عالم ارواح یعنی روح کی دنیا۔ تو جسم اور باڈی کی والی تمام چیزیں اور تمام باڈی اور تمام روح دونوں کی اللہ تعالی نے قسم کھائی۔ نمبر 6، ما تبصرون سے کعبۃ اللہ مراد ہے، اللہ اس کو سلامت اور آباد رکھے۔ کعبہ نظر آتا ہے، اور وما لا تبصرون بیت المعمور جو 7ویں آسمان پر ہے اور فرشتوں کا کعبہ ہے وہ ہم کو دکھتا نہیں ہے۔ اللہ نے دونوں کی قسم کھائی، زمین کے کعبہ کی اور آسمان کے کعبہ کی، انسانوں کے کعبہ کی، فرشتوں کے کعبہ کی، اللہ نے دونوں کی قسم کھائی۔ نمبر 7 یا 8، بما تبصرون سے مراد زمین پر جتنی مخلوق ہے، اور ما لا تبصرون سے جو مخلوق دریا کے اندر ہے۔ تو دریا کی مخلوق ہم کو جنرلی عام طور پر دکھتی نہیں ہے، اور زمین کی مخلوق ہم کو دکھتی ہے، تو دونوں کی اللہ تعالی نے قسم کھائی۔ نمبر 8، اللہ تعالی کی ذات، اللہ کے صفات جو انسان کو پورے طور پر اور اس کی حقیقت انسان نہیں سمجھ سکتا، یہ ہے وما لا تبصرون۔ تو دکھنے والی اور نہ دکھنے والی دونوں طرح کی چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ اور دیکھو اللہ جب کسی چیز کی قسم کھائے نے تو اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز دھیان دینے جیسی ہے، اس چیز میں اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ دونوں کی اللہ نے قسم کھائی، اور قسم کھا کے اللہ نے کیا کہا؟ اتنی بڑی قسم کھا کے انہ لقول رسول کریم، کہ یقیناً یہ قرآن بہت ہی عزت والے پیغام لانے والے فرشتے کا کلام ہے، یعنی یہ جبرائیل اللہ کے یہاں سے لے کر آتے ہیں جو بڑے عزت والے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو سناتے ہیں وہ بھی بڑے عزت والے ہیں، دونوں امانت دار ہیں۔ تو جبرائیل تم کو دکھتے نہیں ہیں، وہ اللہ کے یہاں سے لا کے قرآن دیتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے لے کر تم کو سناتے ہیں، وہ تم کو نظر آتے ہیں، اور جبرائیل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بڑے عزت والے، بڑے اونچے مرتبے والے ہیں۔ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، اور وہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے مگر تم بہت تھوڑا ایمان لاتے ہو۔ یہ شاعری تھوڑی ہے، شاعری میں کیا ہوتا ہے؟ شاعری میں وہم ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، بناوٹی باتیں ہوتی ہے، جنرلی عام طور پر بہت کم شاعریوں کے اندر حقیقت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے۔ باقی جنرلی شاعری میں کیا ہوتا ہے؟ وہم، خیال، بناوٹی باتیں، اور جو ہے سب وچار کی باتیں، ایسی سب باتیں ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن کوئی شاعری تھوڑا ہی ہے بناوٹی ہوئے، یہ تو سچے نبی کا سچا لایا ہوا، اللہ کا بھیجا ہوا، دو ٹوک حقیقت سے بھرا ہوا قرآن ہے۔ ایسے اپنے گجراتی میں کہوت کہتے ہیں، جہاں کوئی نہ پہنچے تیاں پہنچے روی، نے جہاں روی نہ پہنچے تیاں پہنچے کوی، نے جہاں نہ پہنچے کوی تیاں پہنچے انوبوی۔ کیا مطلب؟
کہ جہاں لوگ نہیں پہنچ پاتے وہاں پر سورج پہنچتا ہے. روی سورج کو کہتے ہیں کہ سورج پہنچ. دنیا میں آج بھی بہت سی جگہ ایسا ہے کہ آج تک کسی انسان کا قدم وہاں نہیں پڑا لیکن سورج کی دھوپ وہاں پہنچتی ہے. پھر آگے کہنے والے نے کیا کہا, جہاں سورج بھی نہیں جا سکتا وہاں کوی اور شاعر پہنچ جاتا ہے. اس لیے کہ شاعر لوگ جب شاعری بنانے بیٹھتے ہیں تو پہاڑوں کے اوپر, دریا کے نیچے, جنگل کے بھیتر میں پہنچ جاتے ہیں. اور آگے بات کہی کہ جہاں کوی بھی نہیں جا سکتا وہاں انوبھوی جاتا ہے. ایسی سب باتیں لوگ کہتے رہتے ہیں. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ, اور وہ قرآن کسی کاہن کا کلام نہیں ہے, تم بہت کم دھیان دیتے ہو. کاہن اور جیوتش لوگ, کاہن اور جیوتش لوگ جو باتیں شیطانوں سے سن کر کے جھوٹ ملا کر کے لوگوں کو بتلاتے ہیں, ایسی بات قرآن تھوڑی ہے. اللہ اکبر, یہ تو اللہ کا کلام ہے, لیکن یہ انسانوں تم بہت کم دھیان دیتے ہو. اوپر والی آیت میں بات تھی شاعروں کی, اسی لیے وہاں پر آیا قلیلا ما تؤمنون, اس لیے کہ شاعر, قرآن شاعری نہیں ہے, یہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن قرآن کاہن کا بھی کلام نہیں ہے, اس کو تھوڑا سمجھنا پڑتا ہے, تھوڑا اس میں دھیان دینا پڑتا ہے. اسی لیے فرمایا تذکرون اور وہاں فرمایا تؤمنون. اسی لیے کہ جس زمانے کے اندر قرآن اترا ہے اس زمانے کے اندر شعر شاعری بچے عورتیں بڈھے جاہل عوام جنرل سب لوگ جانتے تھے. اسی لیے وہ لوگ آسانی سے سمجھ لیتے تھے کہ قرآن شاعری نہیں ہے. جبکہ کاہن بہت تھوڑے لوگ تھے جن سے جناتوں کی دوستی ہو, شیطانوں کی دوستی ہو, اسی لیے ہر ایک کو جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے فرمایا کہ ذرا دھیان کرو, کمپیئر کرو, تقابل کرو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کاہن اور جیوتش کا بھی کلام نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, تنزیل من رب العالمین. یہ قرآن تمام عالموں کی رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے. یہ تو تمام عالموں کے رب اللہ کے یہاں سے اتارا ہوا کلام ہے. ایک چھوٹا سا قصہ اس آیت کے اوپر ایمان کا میں آپ کو سناؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے میں ابھی ایمان نہیں لائے تھے, ایک دن رات کو گھر سے نکلے, چلو دوستوں کی شراب کی پارٹی میں جاوے. تو پارٹی میں گئے, کوئی دوست نہیں. دوسری محفل میں گئے, وہاں بھی کوئی دوست نہیں. تیسری محفل میں گئے, وہاں بھی کوئی دوست نہیں. عجیب بات کہ اس دن کوئی محفل نہیں, کوئی دوست نہیں. تو اخیر میں تھک کے حرم میں آ گئے, کعبہ کے پاس. جیسے ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں آدمی کہیں کا نہیں رہتا تو اخیر میں مسجد میں آتا ہے, ورنہ جب تک دکان بزنس کاروبار ہو وہاں تک ہر ایک آدمی جلدی مسجد نہیں آتا. ہر جگہ ناکام ہوئے تو کہ چلو اب مسجد جاوے, کسی اللہ والے کے پاس جاوے. ایسے لوگوں کا مزاج ہے. تو اس زمانے میں بھی ایسا, حضرت عمر کو کہیں محفل میں پارٹی میں کوئی دوست نہیں ملا تو اخیر میں حرم میں آئے. دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, اور رات میں اندھیرے میں حضور نماز پڑھ رہے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ کون سی, ذرا جب دھیان سے مغز کے اندر بٹھاؤ, کعبہ کو دھیان میں لاؤ, حجر اسود جہاں سے ہم طواف شروع کرتے ہیں اور رکن یمانی دونوں کے بیچ والی جو دیوار ہے وہاں حضور نماز پڑھتے تھے منہ کر کے کعبہ کی طرف. تو حضرت عمر نے سوچا کہ میں ڈائریکٹ حضور کے بازو میں چلا جاؤں, باس میں چلا جاؤں تو حضور گھبرا جائیں گے. تو انہوں نے ایک چالاکی کی. انہوں نے یہ سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں, آج ہم دو ہی پورے حرم میں اکیلے ہیں اور کوئی ہے نہیں, اور یہ قرآن پڑھ رہے ہیں, تو آج میں ڈائریکٹ سنوں, لائیو سنوں کہ یہ قرآن ہے کیا چیز. تو اور حقیقت بات بھی یہ ہے کہ کسی کی بھی بات ڈائریکٹ روبرو مل کے لائیو سنے تو ہی حقیقت سمجھ میں آوے. دور دور سے اندھیرے میں پتھرے نہیں پھینکنے کے, رجمم بالغیب
دور سے سنی سنائی ٹھوکم ٹھوک نہیں کرنے کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نے سوچا کہ میں خود لائیو ڈائریکٹ سنوں کہ یہ کیا کہتے ہیں. تو کہا میں حتیم میں گیا اور کعبہ کے پردے نیچے تک لٹکے ہوئے تھے، تو میں پردے کے اندر گھس گیا اور پردے کے اندر چھپ گیا. پھر کعبہ کی دیوار کے ساتھ چپک کر کے لگ کر کے دھیرے 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 کھسکتا 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 پردے کے اندر چھپ کر کے دھیرے 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 کعبہ کے دروازے کی طرف آیا اور وہاں سے حجر اسود کے پاس آ کے ٹنگ دوسرا مارا اور آ کر کے حضور کیا پڑھتے ہیں یہ چوپ چاپ پردے میں چھپ کے سننے لگا. تو عجیب بات، سورہ حاقہ حضور پڑھ رہے تھے اس رات میں، تو حضور کا قرآن سنا تو حضرت عمر کے دل کے اوپر بہت اثر ہوا، بہت اثر ہوا. لائیو سنا تو نورانیت دل پر آئی. تو حضرت عمر کے دل میں یہ وچار آیا، خیال آیا کہ یہ تو شاعروں جیسی بات ہے کہ جس طرح شاعروں کی بات سننے سے دل کے اوپر اثر ہوتا ہے، یہ قرآن سن کر کے بھی دل پر اثر ہونے لگا. تو اتنے میں حضور سورہ حاقہ کی تلاوت کرتے کرتے 41 نمبر کی اس آیت پر پہنچے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، کہ یہ کوئی شاعری تھوڑی ہے اور نبی کوئی شاعر تھوڑے ہیں، تم ایمان بہت کم لاتے ہو. تو حضرت عمر تو عربی، ان کو عربی سمجھ میں آوے، وہ چونک گئے کہ میرے دل میں ایک خیال آیا، ایک وچار آیا کہ قرآن شاعری ہے. تو انہوں نے تو فوراً اس کا انکار کیا کہ وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعری نہیں ہے. تو لگتا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیوتش ہے، کاہن ہے، کہ ان کو دل کی بات کا پتہ چل جاتا ہے، دل کے اندر کی بات ان کو معلوم ہو جاتی ہے. تو حضور ترتیب میں آگے چلے، آگے بالکل ترتیب میں، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کوئی کاہن کا کلام تھوڑا ہی ہے، تم لوگ بہت کم دھیان دیتے ہو. سبحان اللہ. حضرت عمر کا دل ہل گیا اور حضور جب نماز سے فارغ ہوئے، حضور کو معلوم نہیں کہ حضرت عمر سن رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کے اپنے گھر کی طرف نکلے. صفا مروہ کے بیچ باہر والی طرف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تھا، قریشیوں کا محلہ تھا. جب حضور جانے لگے، حضرت عمر پیچھے پیچھے دھیرے دھیرے جانے لگے. جب باب بنی شیبہ پر پہنچے، یہ صفا مروہ کے بیچ میں حرم کا ایک دروازہ تھا، ابھی بھی ہے. تو وہاں جا کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ میرے پیچھے کوئی ہے. تو حضور نے مڑ کے دیکھا کہ حضرت عمر ہے. تو پوچھا عمر یہ کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کے اوپر ایمان کا عزم فرما لیا، حضور کی سچائی کا یقین ہو گیا، اور پھر باقاعدہ ایمان اور ایمان کا اعلان وہ سورہ طٰہٰ اور ان کی بہن والے قصے کے موقع کے اوپر ہوا. تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن تو تمام عالموں کے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر بالفرض یہ نبی ہماری طرف کچھ غلط باتیں بیان کر کے منسوب کر دیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا دائنا ہاتھ پکڑ لیتے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی شہرک قتل کر دیتے، شہرک کاٹ دیتے، یعنی نبی کو قتل ہی کر ڈالتے. دیکھو دھیان سے یہ آیتیں سمجھو، یعنی جو اللہ کے سچے نبی ہے، جو اللہ کے سچے رسول ہے، جو اللہ کے سچے پیغمبر ہے، وہ لوگوں کو وہی بات بتلاتے ہیں جو اللہ نبی کو بتلاتے ہیں. اللہ کے یہاں سے فرشتے آ کر کے نبی کو جو بات بتلاتے ہیں، وہی بات نبی امت کو، انسانیت کو، جنات کو بتلاتے ہیں. نبی اپنی طرف سے کوئی بات بنا کے نہیں بتلاتے، سچے نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بناتے. اللہ کے سچے نبی خود اللہ ہی کی بات بتلاتے ہیں.
اللہ کے سچے نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتلاتے۔ اب اس آیت میں کیا فرمایا؟ بالفرض، یعنی ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن اپنے کہتے ہیں نا کہ چلو بھائی یہ چیز پاسبل نہیں، لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے مان لو نہیں۔ جیسے کوئی کہے نا کہ بھائی ہمارے محلے میں تو ہے نا دودھ کا تالاب ہے، تو ڈاگری تو نہیں چھٹک گئی، دودھ کا تو بری کہیں تڑاؤ ہے، ارے ذرا تھوڑی دیر کے لیے مان لو نہیں کہ دودھ کا تڑاؤ ہے، تو کیا تو اندر نہانے پڑا تھا؟ تو اس طرح بولتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لو تو چلو بالفرض، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا لیکن محال ہے۔ پھر سمجھو کہ اگر نبی اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر کے انسانوں کو بتلاتے اور یوں کہتے کہ یہ اللہ کی بات ہے، حالانکہ نعوذ باللہ وہ نبی نے خود اپنی طرف سے بات بنائی اور لوگوں کو بتلائی اور لوگوں کو یوں کہا کہ یہ اللہ کی بات ہے، تو اللہ اتنے ناراض ہو جاتے، اتنے ناراض ہوتے کہ نبی کا دائنا ہاتھ پکڑ لیتے اور ان کو قتل کر دیتے۔ یعنی نبی سے ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اگر نبی بھی کوئی غلط بات کرے تو اللہ ان کو قتل کر دے، یہ اس آیت نے بتلایا۔ حالانکہ نبی کبھی کوئی غلط بات نہیں کر سکتے، نبی ہر بات اللہ ہی کی بتلاتے ہیں۔ تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بھی آدمی جو بات اللہ کی نہیں ہے وہ لوگوں کو بتلاوے اور یوں کہے کہ یہ اللہ کی بات ہے، تو یہ بڑا ظالم ہے، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے بڑا عذاب آنے کا خطرہ ہے۔ جس طرح پرانے زمانے میں کسی کو قتل کی سزا دینی ہو تو جلاد کیسے ہاتھ پکڑ لے دائنا تاکہ وہ مجرم آدمی ادھر ادھر نہیں جا سکے، پھیٹ پکڑ لے، مضبوطی سے ہاتھ پکڑ لے، پھر تلوار مارے اور جو ہے تلوار مار کر کے اس کے ٹکڑے کر ڈالے، یا یہ کہ اس کے دائنے ہاتھ کو شل کر دے، لکھوا والا کر دے اور وہ ہل بھی نہیں سکے، ایسا بنا دے، تو اور پھر ہم اس کو قتل کر دیتے، ختم کر دیتے۔ دیکھو بھائی بہت ڈر ڈر کے رہو، جو بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، قرآن کی ہوتی ہے، نبی کی ہوتی ہے، حدیث کی ہوتی ہے، اسی کے بارے میں کہو کہ یہ بات اللہ رسول کی ہے۔ آج لوگ بہت بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں کہ جو بات اللہ کی نہیں ہے، جو بات نبی کی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان، یوں اللہ نے فرمایا، حالانکہ اللہ رسول نے نہیں کہا لیکن اپنی طرف سے ٹھوک دیتے ہیں۔ خطرہ یہ ہے اللہ بچا کے رکھے، ان پر بڑا عذاب آ جاوے۔ اسی طرح کے ڈھونگ ڈھانگ لوگ دنیا میں عجیب عجیب کرتے کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے اور میرے پاس جو ہے مکہ سے لیٹر آتے ہیں، مدینہ سے بلاوا آتا ہے۔ ایسے ڈھونگ ڈھانگ کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں دنیا میں۔ اگر کوئی واقعی اللہ کا نیک بندہ ہے، کوئی بڑا اہم امپورٹنٹ آدمی ہے اور واقعی اس کو مکہ مدینہ سے وہاں کی سرکار بلاوے، وہ الگ بات ہے، لیکن ڈھونگی دھتوڑے بناوٹی لوگ بھی اس دنیا میں بہت ہے۔ اللہ اپنے عذاب سے، اپنی پکڑ سے ہم سب کو حفاظت میں رکھے، ایسے غلط گورکھ دھندوں سے اللہ بچا کے رکھے۔ ثم لقطعنا منه الوتین، پھر ہم ان کی شہرک کاٹ دیتے، یعنی ہم ان کو قتل کر دیتے۔ یہ وتین ایک رگ ہے کہ انسان کی باڈی میں جو نس ہے، رگ ہے، اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے، اور دل میں جو ارادہ آتا ہے اس کے مطابق زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ اسی رگ کی حرکت اور ہلنے کی برکت سے ہے۔ اس کو نیات بھی کہتے ہیں اور یہ زبان کے قریب سے بھی چلتی ہے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی بھی ان کو اس قتل کی سزا سے روکنے والا نہ ہوتا۔ یعنی اگر اللہ کا عذاب آوے تو کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ ہر ایک آدمی اکیلا بھی نہیں بچ سکتا اور تمام دنیا کے لوگ مل کر کے بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ یہ اللہ کے عذاب کی بات ہے۔ تو بہرحال سچے نبیوں کے بارے میں اس آیت میں بیان کیا گیا۔ باقی جیسے کہ اس زمانے میں جھوٹے نبیوں کی بھی کمی نہیں ہے،
اور یہ بات تو میرے اور آپ کے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دی تھی، اور یہ حضور کی پیشین گوئی ہے، بھوشیہ وانی ہے۔ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، یعنی 30 جھوٹے بڑے کہ جن کی شان شوکت شور شرابہ ہنگامہ بڑا ہوئے، جن کے ماننے والے بڑی جماعت ہوئے، جن کا ڈھونگ دھتورا پن کچھ زمانے تک چلے، ایسے 30 بڑے دنیا میں جنم لیں گے۔ باقی برسات میں کیسے مینڈک ڈراؤں 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 بولنے نکلتے ہیں ڈیڑھ کے، اس طرح برساتی مینڈک کی طرح جھوٹے نبی کی ہر زمانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اگر ایسے جھوٹے نبی کوئی جھوٹی اور بناوٹی بات بولے کہ میرے پاس اللہ کے یہاں سے وحی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے، تو ایسے نبیوں کی، ایسے جھوٹے نبیوں کی اللہ کو کوئی پڑی نہیں ہے کہ وہ جھاڑے الٹی کولیرا کی بیماری میں مر کے جہنم میں جاوے، نعوذ باللہ۔ ایسے جھوٹے ڈھونگیوں کی بناوٹیوں کی اللہ کو کوئی پڑی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آخرت میں خطرناک سزا دیں گے، اور ایسے جھوٹے غلط نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں سے اللہ آپ کی میری پوری امت کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یقین رکھو کہ وہ قرآن تو تقوی والوں کے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے۔ جس کے دل میں ڈر ہوگا اس کو قرآن کی نصیحت سے فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم میں بعض لوگ اس قرآن کو جھٹلانے والے ہیں، بہت سے لوگ قرآن کو مانتے نہیں ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، یقیناً وہ قرآن کافروں کے لیے حسرت اور افسوس کا ذریعہ ہے۔ نمبر 1، کافروں کے لیے افسوس کب ہوگا؟ دنیا میں، اسی لیے کہ جو ایمان والے قرآن پر ایمان لائے، قرآن پر عمل کرتے ہیں، ان پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، تو قرآن کی برکت سے قرآن پر ایمان لانے والوں کی مدد جب ہوتی ہے، تب جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ افسوس کرتے ہیں کہ ہائے ہائے ہم قرآن پر ایمان لاتے تو ہماری بھی مدد ہوتی۔ نمبر 2، آخرت میں جب قرآن پر ایمان لانے والوں کو اللہ جنت میں بھیجیں گے تو اس وقت کے اوپر بھی ان بے ایمانوں کو بڑا افسوس ہوگا، بڑی حسرت ہوگی، اور حقیقت میں لحسرتن، بڑی حسرت آخرت میں ہوگی کافروں کو کہ کاش کہ دنیا میں قرآن پر ایمان لاتے تو بہت اچھا ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یقیناً وہی قرآن حق اور یقینی ہے۔ یقین لانے کی چیز قرآن ہے، اس میں کوئی باطل بات نہیں، نالائق بات نہیں، کمزور بات نہیں، یقینی باتیں، یقین لانے کے قابل باتیں، لائق باتیں سب قرآن کے اندر موجود ہے، سب پورا قرآن یقین والا۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سو تم اپنے رب جو بڑی عظمت والے ہیں ان کے نام کی تسبیح پڑھیے۔ اس کو حضور نے رکوع میں رکھوایا کہ سبحان ربی العظیم پڑھو رکوع کے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو قیامت کا، آخرت کا یقین عطا فرمائیں، مجھے اور آپ کو جنت میں جانے والوں میں بناوے، اور اللہ تعالی جہنم اور قیامت کے عذاب سے میری اور آپ کی اللہ تعالی حفاظت فرماوے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔